جب سے حق و باطل کی جنگ یعنی اسرائیلی امریکن اور ایران کے درمیان جنگ شروع ہوئی ہے، تب سے لے کر اس وقت تک جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کچھ اس کو اسلام اور کفر کی جنگ بتانے میں مصروف ہیں۔ جہاں تک کفر کی بات کی جائے تو کچھ علماء ایران پر کفر کے فتوے لگانے میں مصروف ہیں، کیونکہ ایران نے سعودی عرب، UAE، قطر، بحرین اور ترکی پہ حملے کیے۔ کیونکہ تو اس کا ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ امریکہ کے جنگی اڈے ان ملکوں میں موجود ہیں، اس لیے ایران نے وہاں پر حملے کیے، جو کہ بعض کے نزدیک ایران کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن میں ایک ریل دیکھ رہا تھا، اس میں ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ کعبے کے اندر بتوں کو توڑنا کعبے پر حملہ نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح ان ممالک میں موجود امریکوں کے اڈے پر حملہ ان ممالک پر حملہ نہیں کہلائے گا۔ لیکن پھر بھی کچھ عناصر اس کو ایران کافر اور باقی سب مسلم کے فلسفے کو اجاگر کرنے میں محنت کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں نے سوچا کچھ بھی اور جتنا کچھ بھی میرے علم میں ہے، مسلمانوں کی شناخت کے حوالے سے آپ سب سے گوش گزار کر دوں۔ حضرت علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ہاتھ ہلانے والا دوست نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم اس نظریے کو سامنے رکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ہر ہاتھ ہلانے والا دوست نہیں ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہر داڑھی والا اور ہر سر سے امامہ باندھنے والا مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہر ہاتھ ہلانے والا دوست نہیں ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہر حافظ قرآن مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہر ہاتھ ہلانے والا دوست نہیں ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہر خوبصورت قرت کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہر ہاتھ ہلانے والا دوست نہیں ہوتا ہے، بالکل اسی طرح نماز کی امامت کرانے والا ہر امام مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہر ہاتھ ہلانے والا دوست نہیں ہوتا ہے، بالکل اسی طرح مسجد کی خدمت کرنے والا ہر خادم مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر کون مسلمان ہے؟ تو چلیے ہم قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں اور ہر رکعت میں کسی بھی سورت کو پڑھنے سے پہلے ایک ہی دعا ہر رکعت میں کرواتا ہے، وہ یہ ہے: اهدنا الصراط المستقيم ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان کے راستے پر جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا، نہ بہکے ہوئوں کا۔ اس آیت میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ ہمارے نزدیک تو انعام یافتہ لوگ یہ ہیں: پیرانہ پی دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی، بابا فرید الدین داتا شکر گنج، حضرت لال شہباز قلندر، بی بی پاک دامن، سید وارث علی شاہ، بابا تاج الدین اولیاء، حضرت شاہ شمس تبریزی، پیر مہر علی شاہ، شاہ عبداللطیف بھٹائی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، حضرت احمد رضا خان بریلوی اور کچھ ہمارے انعام یافتہ اشخاص جنت البقیع اور جنت المعلیٰ میں تھے، جن کی بابرکت آخری آرام گاہوں پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ زمین پر رہنے والے کہتے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں، مٹی میں مل گئے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ زندہ لوگ ان مردہ لوگوں سے خوفزدہ کیوں ہیں؟ کیوں اسلامی تاریخ کو مسخ کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باپے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ تو یہاں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے بلکہ کفر ہے، کیونکہ اگر انہوں نے بتایا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باپے تھے شے ہی کوئی نہیں، تو پھر اللہ عز و جل کے وہ کون لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں؟ جن بزرگوں کے نام میں نے لیے ہیں یہ اللہ عز و جل کے انعام یافتہ لوگ ہیں، اور اگر کسی کے نزدیک ان اشخاص کے سوا کوئی اور انعام یافتہ لوگ ہیں تو پھر ان کے نام ظاہر کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، یا یہ شخص خود دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ خود اللہ کا انعام یافتہ بندہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو توفیق دی ہے کہ وہ اپنی زبان سے دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی جیسا ہے کوئی نہیں، لیکن دوسرے ہی جملے میں وہ قرآن کی آیت کا یہ کہہ کر انکار کر رہا ہے۔ باپے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے انعام یافتہ لوگوں کو مبعوث کرتا ہے انہی جیسے لوگوں کے لیے کہ نبی کی محبت میں کہیں نہ سمجھی نہ کر بیٹھیں، بلکہ بیٹھیں تو ان انعام یافتہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ کفریہ کلمات کی پہچان ہو اور ان کفریہ کلمات سے بچا جا سکے۔
اور اگر یہ کہا جائے کہ دین اسلام میں کوئی انعام یافتہ لوگ ہی نہیں ہیں تو پھر یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار کفر ہے۔ اللہ کے انعام یافتہ لوگ دنیا میں نہیں ہیں تو پھر یہ آیت کیوں اتاری گئی، اور کیوں اللہ تعالیٰ ہم سے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس طرح سے دعا کروا رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے احسان کیا۔ جیسا کہ آج کل کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد رضا، ثاقب رضا، مصطفی، الیاس قادری، ڈاکٹر طاہر القادری اللہ کے انعام یافتہ حضرات ہیں۔ پھر انہی احسان کیے گئے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت اتاری ہے، جو کہ سپارہ 11 سورت یونس رکوع 12 اور آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں اپنے دوستوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میرے دوست ہیں وہ دنیا میں کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، وہ کسی بھی طرح کے حالات اور مصائب سے نہیں ڈرتے ہیں اور نہ ہی کسی چیز کے کھو جانے کا غم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں نہ صرف یہ بزرگان دین شامل ہیں، بلکہ کوئی بھی ڈاکٹر، وکیل، صحافی، سپہ سالار یا محلے پڑوس کا کوئی بھی ایسا شخص جو صاحب علم و عمل ہو، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ جس کو دوست بناتا ہے اس کو علم بھی عطا کرتا ہے۔ مثلا حیدر علی، فتح خان ٹیپو سلطان، سر سید احمد خان، علامہ اقبال، یار محمد خان نعیمی، شاہ احمد نورانی صدیقی، شہید ذوالفقار علی بھٹو، خادم حسین رضوی، آیت اللہ خامنائی، عبدالستار ایدھی، ڈاکٹر قدیر خان، حامد میر، یعنی ہر وہ شخص اللہ کا دوست ہو سکتا ہے جو حق بات پر ثابت قدم رہے، اور جو نہ حق بات پر اڑ جائے وہ شیطان کا دوست ہوتا ہے۔ ثابت قدمی اور اڑ جانے کا یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سپارہ 2 سورہ بقرہ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 208 میں اپنے دوستوں کو حکم دے رہا ہے کہ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان قدموں پر نہ چل چلو، تو تمہارا بڑا دشمن ہے۔ گویا اللہ عز و جل مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے کا حکم دے رہا ہے، یعنی زیرو ٹالرنس، کوئی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طرح اللہ کو آزمائے بغیر اللہ پر بھروسہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تمام چیزوں اور رشتوں سے بڑھ کر محبت کرنا اور خواہشات کو قابو رکھنا۔ معلوم چلا مسلمان 3 چیزوں میں تمام عمر مذاق نہیں کر سکتا ہے، یعنی اللہ کی ذات سے کسی بھی قسم کا شرک مذاق نہیں کہلائے گا، شرک ہی کہلائے گا۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کسی بھی قسم کا مذاق نہیں کہلائے گا، گستاخی کہلائے گی، حالات کچھ بھی ہوں اور کیسے ہی ہوں۔ 3 مرتبہ کہی گئی کہ طلاق کے الفاظ طلاق کہلائے گی، مذاق یا بات چیت نہیں کہلائے گی۔ مختصر الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان سوبر، سنجیدہ اور دور اندیش ہو۔ ان تمام باتوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، عیسائیت ہو، سکھ مذہب ہو، یہودیت ہو، بدھ مت ہو، کسی بھی مذہب میں ان کی خداؤں کی طرف سے کوئی برگزیدہ بندہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ دین اسلام وہ واحد دین ہے جس میں اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے انعام یافتہ بھی ہوتے ہیں، اور جس دین میں اللہ کے ولی پیدا نہیں ہو وہ دین اسلام نہیں ہے، ایک فیک اسلامک مذہب، اور اس کے ماننے والے فیک مسلم کہلائیں گے۔ کنکلوژن یا لب لباب یہ نکلا کہ دین اسلام کی آئیڈینٹی یہ ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے ولی دنیا میں بھیجتا رہتا ہے تاکہ عام مسلمان صراط مستقیم پر قائم رہے، وہ بھٹکے ہوں میں سے نہ ہو جائیں۔